ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، وہ ہر ایک بات پہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ جی ہاں، آپ دیکھ رہے ہیں اردو دان اور آج کا ہمارا موضوع ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کا تعارف۔ 11ویں جماعت کے اس کتاب میں مرزا اسد اللہ خان غالب کے متعلق کیا لکھا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ تاریخ پیدائش 27 دسمبر 1797، تاریخ وفات 15 فروری 1869۔ مرزا اسد اللہ خان غالب آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدا میں اسد اور بعد میں غالب تخلص اختیار کیا۔ ایک واقعہ مشہور ہوا کہ غالب کے اس زمانے میں جب وہ اسد تخلص رکھتے تھے، ایک اور بھی شاعر مشہور ہوئے جن کا بھی اسد ہی تخلص تھا۔ ان کے سطحی اشعار اکثر غالب کے پیچھے لگا دیتے ہیں، یا غالب کے ایسے فلسفیانہ موضوعات سے بھرے اشعار اس کے نام سے موسوم کر دیے جاتے، تو کہا جاتا ہے کہ غالب نے پھر اپنا تخلص بدل کر غالب رکھ لیا۔ جیسے غالب کہتے ہیں کہ میں نے مجنوں پہ لڑک پن میں اسد سنگ اٹھایا تک کہ سر یاد آیا۔ شاہی دربار سے نجم الدولہ اور دبیر الملک کے خطابات پائے۔ نجم الدولہ اور دبیر الملک شاہی خطابات ہیں جو حکومت وقت و زمانے میں دیتے تھے، اور غالب ہی کے حصے میں یہ آ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی خطاب ہے نظام جنگ، جو غالب کو ان کے قابلیت کی بنا پر عطا ہوئے۔ غالب کے آباء و اجداد ترک سلجوق تھے جو مغلیہ عہد میں ماوراء النہر سے ہندوستان آئے اور اچھے سرکاری عہدوں پر فائز رہے۔ ماوراء النہر وسطی ایشیا کا وہ علاقہ ہے جس میں ازبکستان، تاجکستان اور قازقستان شامل ہے۔ غالب کے والد جب فوت ہوئے تو آپ کم عمر تھے۔ اس دور میں غالب کے چچا نے ان کی سرپرستی قبول کی، جن کا نام نصر اللہ بیگ تھا۔ آگے لکھتے ہیں کہ ان کے چچا نصر اللہ بیگ شاہی فوج میں رسالدار تھے۔ نوابان لوہاروں سے مرزا غالب کا سسرالی رشتہ تھا، اور غالب کی جہاں شادی ہوئی وہ نوابان تھے لوہاروں کے۔ غالب کی شادی کے بارے میں بھی اکثر لوگ سن کر بڑے متعجب ہو جاتے ہیں کہ وہ 11 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی تھی، کوئی 13 سال کی عمر میں بتا دیتے ہیں۔ اپنی خاندانی وجاہت پر انہیں ناز تھا، چونکہ غالب کے باپ دادا آبا و اجداد وہ فوجی رہ چکے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے، تو غالب جو ہے وہ اسی کو اپنی شہرت کی وجہ بتاتے ہیں۔ حالانکہ ان کی اپنی شاعری ہی ایک ایسی شے ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا خاندان، ان کا نام جو ہے وہ زندہ ہے اور تا قیامت زندہ رہے گا۔ یہاں پر غالب کہتے ہیں کہ 100 پشت ہے پیشہ آبا سپہ گری، کچھ شاعری ذریعہ عزت نہیں مجھے۔ 100 پشت یعنی کئی پشتوں سے ہمارے آبا و اجداد ایک ہی کام کرتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ ہے سپاہ گری، یعنی کہ فوجی اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے ہیں۔ کچھ شاعری ذریعہ عزت نہیں مجھے، یعنی کہ مجھے شاعری کے ذریعے سے عزت ملے یہ میں نہیں مانتا، بلکہ میری اصل وجہ اور شہرت جو ہے وہ میرے آبا و اجداد کی اس قابلیت کی وجہ سے اور بہادری کی وجہ سے۔ اپنی شعر گوئی کے پہلے دور میں غالب نے مشکل پسندی اختیار کی، لیکن پھر سادہ طرز جو ہے وہ اختیار کیا۔ غالب کی انہی مشکل پسندی کو دیکھتے ہوئے اکثر ان کے دوست احباب ان کو مشورہ بھی دیتے ہیں کہ آپ آسان لکھیں تو ہمیں بھی سمجھ آئے، سننے والے بھی سمجھ سکے۔ تو انہی کے دور کے ایک اور شاعر عیش دہلوی ہے، انہوں نے غالب کی اسی مشکل پسندی پر ایک خطہ بھی لکھا ہے کہ اگر اپنا کہا آپ ہی سمجھے تو کیا سمجھے، اگر اپنا کہا جب آپ ہی سمجھے تو کیا سمجھے، مذاق کہنے کا جب ہے ایک کہے اور دوسرا سمجھے، کلام میر سمجھے اور زبان مرزا سمجھے، مگر ان کا کہا یہ آپ سمجھے یا خدا سمجھے۔ تو کہتے ہیں کہ یا تو آپ اپنا کہا خود ہی سمجھتے ہیں اور یا آپ کا خدا سمجھتا ہے۔ اسی لیے غالب نے پھر بعد میں وہی مشکل پسندی جو ہے وہ ترک کر کے سہل پسندی اختیار کی، اور بڑے ہی آسان عام فہم انداز میں انہوں نے اشعار لکھنے شروع کیے، جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ آگے لکھتے ہیں کہ خیال کی لطافت، بلندی، روزمرہ محاورات کا لطف، طرز ادا کی شوخی اور موضوعات کی رنگا رنگی نے ان کے کلام کو منفرد اور دلکش بنا دیا ہے۔ یہاں تک
ان کا سوانح ہی ایک پیراگراف تھا، اس کے بعد یہ جو دوسرا پیراگراف ہے یہ تنقیدی پیراگراف کہلاتا ہے۔ اس میں ان کی شاعری کے یا شاعرانہ خصوصیات کے متعلق بات ہوگی کہ ان کے کیا کیا خصوصیات ہیں ان کے کلام میں۔ تو سب سے پہلی خصوصیت ان کی لطافت خیال ہے کہ وہ بڑے ہی لطیف خیالات لا کر جو ہے وہ اپنی شاعری میں اور زبان دانی اس کے ساتھ کرتے ہیں، اور بڑے ہی بہترین اشعار قلم بند کرتے ہیں، بڑے عجیب عجیب خیالات وہ لے کر آتے ہیں۔ جس طرح ان کا ایک شعر ہے، بلکہ اسی کتاب کے اس دوسری غزل کا پہلا شعر کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ یعنی کہ انسان خواہشات کا ایک پتلا ہے، جتنے ارمان جتنے خواہشیں ان کی پوری ہوتی ہے، ایک نئی خواہش جنم لیتی ہے۔ تو آخر میں غالب کہتے ہیں کہ جب میں شمار کرنے لگا تو جتنے خواہشات میری پوری ہوئی ہیں وہ پھر بھی کم ہیں، اور جو باقی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور ہر خواہش اس میں ایسی ہے کہ اس پہ دم نکلے۔ اگر میں سوچوں کہ یہ اگر پورا نہ ہوا تو میری تو زندگی ختم ہو جائے گی۔ خیال کی بلندی، روزمرہ اور محاورات کا لطف ان کے ہاں بہت ہے۔ وہ روزمرہ اور محاورے کا استعمال بڑے ہی سلیس انداز اور خوبصورت انداز میں کرتے ہیں۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے۔ تو روزمرہ کے حوالے سے ان کے بہترین اشعار جو ہے ان کے کلام میں پائے جاتے ہیں۔ ایک اور خصوصیت ان کے طرز ادا کی شوخی ہے کہ وہ بڑے شوخ انداز کے ساتھ ایسے موضوعات چھیڑتے ہیں جو عام لوگوں کی نگاہ میں تو ایسے لگتے ہیں کہ گویا کوئی گناہ ہو، لیکن یہاں پر غالب جو ہے وہ اپنے عشق شوخیانہ کی بدولت ایسے شوخ اشعار بھی قلم بند کرتے ہیں۔ جس طرح کہ ان کا ہی ایک شعر ہے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ تو ان کے بہترین اشعار جو ہے ان کے کلام میں موجود ہے۔ موضوع کی رنگا رنگی سے مطلب یہاں پہ مراد یہ ہے کہ ان کے ہاں بہت سارے موضوعات ہیں، وہ کسی ایک خیال یا ایک موضوع کو لے کر اپنی تمام شاعری کو قلم بند نہیں کرتے، بلکہ ان کے ہاں مختلف موضوعات ہیں، جس طرح سے فلسفہ ہے، جس طرح سے محبوب کی پیکر تراشی ہے، حقیقت پسندی ہے، یا تصوف ہیں۔ تو یہ ان کے مختلف موضوعات ہیں، اور بھی ہیں۔ ان کا کلام ایسے مختلف رنگوں کی یا مختلف موضوعات کی رنگا رنگی سے بھری پڑی ہے۔ زندگی کے غموں اور دکھوں کے باوجود وہ خوش طبعی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ غالب کے انتہا درجے کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ زندگی چاہے کسی بھی حال میں ہو وہ گزارنی چاہیے۔ تو اسی وجہ سے اپنے جگہ جگہ کلام میں وہ زندگی گزارنے اور زندگی کے غموں سے آشنا ہونے کی وہ درس دیتے ہیں۔ ان کی شاعری کی ایک اہم خوبی محاکات ہے۔ محاکات سے مراد لفظی تصویر کشی ہے۔ آگے لکھا بھی ہے کہ وہ لفظوں سے تصویر کھینچ کر رکھ دیتے ہیں۔ جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ بھرم کل جائے ظالم تیرے قامت کی درازی کا، اگر اس طرح پر پیچ و خم کا پیچ و خم نکلے۔ انہوں نے اپنی شاعری کا انتخاب دیوان غالب کی شکل میں کیا، اور ان کی شاعرانہ عظمت میں اس انتخاب کو بڑا دخل ہے۔ اردو کا یہ عظیم شاعر دلی میں انتقال کر گیا۔ اردو میں غالب کے دیوان کی حیثیت ایسی ہے کہ ایک بہت بڑے اچھے نقاد ہیں جن کا کہنا ہے، ڈاکٹر عبد الرحمن بجنوری، وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں، ایک وید مقدس اور دوسری دیوان غالب ہیں۔ تو غالب کے اس دیوان سے زندگی کے ہمیں جو ہے زندگی کے رنگ ڈھنگ سیکھنے کا طریقہ اور سلیقہ ہمیں ملتا ہے۔ تو غالب کو پڑھنا اور سمجھنا چاہیے۔ ان کے دیگر تصانیف دیوان غالب، اردو معلیٰ، عود ہندی، لطائف غیبی، کلیات غالب فارسی، قاطع برہان اور دستمبو۔ ہاں، ایک مزے کی بات اور بتاؤں کہ غالب کو اپنے فارسی کلام پہ بڑا ہی رشک تھا، اور انہیں خیال تھا کہ اسی وجہ سے ان کو شہرت ملے گی، لیکن اس وجہ سے تو شاید نہیں ملی، اور ان کی شہرت جو اسے تا قیامت زندہ رکھے گی وہ ان کا اردو کلام ہے۔ السلام، کل انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ ملیں گے۔